جی خواتین حضرات، بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو کہتے ہیں جو خوش آمدید اور پیر سید محمد نجف علی بخاری صاحب، ان سے میرا اگلا سوال، دوسرا سوال تصوف کی اہمیت اور ضرورت، بڑا گنگا سا ایک میں نے سوال کر دیا، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، لیکن تصوف کی اہمیت تو ہے اور ضرورت بھی ہے، اس پہ آپ نے روشنی ڈالنی۔ جی محترم قاضی صاحب، تصوف پر بات کرنے سے پہلے میں ایک جملے میں ایک بات کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں ایک لفظ ہے پیر، اور پیر آپ نے میرے نام کے ساتھ بھی پیر لگایا۔ اب جو لفظ پیر ہے، اس میں ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی ہیں، یعنی بہت ساری ایسی باتیں جو کوئی مخفی علوم ہیں یا کچھ ایسی باتیں ہیں جو عام لوگ نہیں جانتے، اور کوئی مخصوص بندہ ان باتوں کا یا ان علوم کا ماہر ہے تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پیر۔ صحیح۔ اب لوگ ہمارے معاشرے میں اس بات کی تحقیق نہیں کرتے، وہ اس پیر کا کردار نہیں دیکھتے، اس کے نظریات نہیں دیکھتے، اس کے اعمال نہیں دیکھتے، بس ایک لفظ ہے پیر۔ اور ہمارے معاشرے میں پیر کن کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اگر کوئی حقیقی طور پر کوئی صوفی ہے تو اس کے لیے بھی پیر، اگر کوئی نورانی عملیات کرنے والا عامل ہے اس کے لیے بھی ایک لفظ ہے پیر، اگر کوئی جادوگر ہے اسے بھی لوگ پیر صاحب کہتے ہیں، کوئی سفلی شیطانی علوم والا عامل ہے لوگ اسے بھی پیر صاحب کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نجومی ہے اسے بھی پیر صاحب کہتے ہیں، کوئی قیافہ شناس ہے اسے بھی پیر صاحب کہتے ہیں، حالانکہ ان میں سے بہت سارے علوم وہ ہیں جن کا روحانیت سے تعلق نہیں، وہ ایسے ہی ہیں جسٹ لائک میتھمیٹکس، صحیح، ٹھیک ہے، وہ کوئی بھی کافر بھی سیکھ سکتا ہے، مسلمان بھی سیکھ سکتا ہے، کسی عقیدے کا بندہ بھی سیکھ، لوگ اس کو پیر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح جادوگر ہیں، اب جادو کا اسلام سے یا روحانیت سے قطعاً کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے، جادو ایک شیطانی علم ہے، اس کو آپ کسی اچھائی کے معنی میں بیان کر ہی نہیں سکتے، اس کی قرآن میں بھی مذمت ہے، احادیث مبارکہ میں بھی مذمت ہے، وہ سیدھا سیدھا ایک شیطانی عمل ہے، لوگ اسے بھی پیر صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب وہ صوفی آج کل کے دور میں بالخصوص چونکہ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ٹارگٹ پہ ہوتے ہیں پیر صاحبان، اور ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن معاشرے میں پیر، ایک لفظ پیر کے نام پر بہت ساری خرافات ہو رہی ہوتی ہیں، بہت سارے خلاف دین اور خلاف شریعت اعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کا تدارک ضروری ہے، ان کی نشاندہی بھی میڈیا اور سوشل میڈیا کے لیے ضروری ہے، مگر میں آج اس پروگرام کے توسط سے یہ گزارش کروں گا سوشل میڈیا والوں سے بھی اور الیکٹرانک میڈیا والوں سے بھی کہ وہ تھوڑا سا اس بات کا فرق رکھا کریں کہ کون کوئی حقیقی صوفی ہے، کون تصوف کو فالو کر رہا ہے، اور کون جادوگر ہے، کون کوئی سفلی علوم کر رہا ہے، کون کوئی شعبدہ باز ہے، اتنا فرق ضرور ہونا چاہیے، سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکنا قطعاً درست نہیں۔ اب میں مختصراً بات کروں گا تصوف کے حوالے سے۔ تصوف کیا ہے؟ تصوف کی اگر میں مختصر ترین تعریف کروں تو وہ یہ ہوگی کہ تصوف شریعت نے جو کچھ آپ کے اوپر واجب کیا ہے، جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، ان پہ پوری طرح سے آپ عمل پیرا ہو کر کچھ اضافی عبادات اور ریاضتیں اپنے اوپر فرض کر لیتے ہیں جو کہ شریعت نے فرض نہیں کی، مگر آپ اپنے اوپر ان کو فرض کر لیتے ہیں۔ اور آپ کیوں فرض کر لیتے ہیں؟ آپ اس لیے فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے دو مقاصد ہیں۔ ایک، جب آپ اتنی عبادات کریں گے، آپ ریاضتیں کریں گے، تو اس کا پہلا مقصد جو ہے وہ ہے قرب الہی، اور دوسرا مقصد ہے تزکیہ نفس۔ تو جو تصوف آپ کو قرب الہی اور تزکیہ نفس نہیں دے رہا تو میں معذرت کے ساتھ اسے تصوف نہیں مانتا، وہ جو بھی ہے وہ پھر لیکن تصوف نہیں ہے۔ تو تصوف ایک پاکیزہ جذبہ ہے، ایک پاکیزہ راہ ہے، اور میں تصوف کے لیے جو ایک رول ماڈل شخصیت، اگر آپ کہیں نا مجھے کہ آپ ایک رول ماڈل شخصیت صوفیاء کے لیے یا تصوف کے لیے پیش کریں تو میں نام لوں گا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب سلمان
فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ رول ماڈل ہیں، رول ماڈل ہیں، وہ آپ ان کی زندگی دیکھیں، وہ شریعت پہ بھی عمل کر رہے ہیں، صحیح، وہ اطاعت رسول میں بھی پہلے نمبر پہلے پہ نمبر ہیں، پہ، بے شک۔ ہاں، اور جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک کے مطابق وہ ایمان کے اول ترین درجے پہ بھی ہیں، واہ، بے شک، ہاں، اور وہ جہاد میں بھی جا رہے ہیں، جا رہے ہیں، وہ ہر لحاظ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا ایک کامل نمونہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے علاوہ اہل بیت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی محبت، واہ، ان کی مودت اور ان کی اطاعت، اس کی بھی مثال دینی ممکن نہیں، بالکل اور ٹھیک۔ اس حد تک اہل بیت رسول سے اس صحابی جلیل نے محبت کی واہ، کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ السلمان من اہل البیت، کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے۔ واہ، حالانکہ جناب سلمان نہ تو بنو ہاشم میں سے تھے، واہ، نہ قریش میں سے تھے، بلکہ وہ عرب بھی نہیں تھے، صحیح، لیکن یہ ایک بات تھی، یعنی جناب سلمان کا عقیدہ بھی اعلیٰ تھا اور ان کا کردار بھی اعلیٰ تھا، تو یہ صحابی ہمارے لیے تصوف کے سلسلے میں ایک رول ماڈل ہے، صحیح، صحیح ہو گیا۔ اچھا، میں پیر صاحب، وہ ایک تو آپ نے بڑا زبردست طریقے سے یہ سمجھا دیا کہ تصوف بیسیکلی ہے کیا۔ اب تھوڑی سی اس کی ضرورت کے اوپر اگر ہلکی سی 1 منٹ کی بات ہو جائے۔ ضرورت تصوف کی ہر دور میں رہی ہے، اچھا، اور فی زمانہ اس کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو گئی ہے کہ تصوف میں نفرت نہیں ہے، صحیح، تصوف میں بغض نہیں ہے، اچھا، تصوف میں صحیح، تعصب صحیح، نہیں ہے۔ تعصب نہیں ہمارا معاشرہ آج کل مختلف قسم کے تعصبات کا شکار ہے، بالکل، بے شک، صحیح فرقہ فرمایا آپ وارانہ تعصب ہے، ہے، ٹھیک ہے، لسانی تعصب نے۔ ہے، بالکل ہے، ہاں، علاقائی تعصب ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ اب کیا ہے، آپ دیکھ لیں، آپ کسی ایک مسلک کو لے لیں، دیکھیں آپ مسلمان ہیں، آپ کسی مسلمانوں کے کسی مسلک پہ تو میں سمجھ آپ گیا، ہوں گے، جی، ہوں ٹھیک گے ہے، کسی نہ ہاں، کسی مسئلے تو اب اس میں کیا بات ہے، اس میں یہ بات ہے کہ آپ کو اپنے اندر برداشت پیدا کرنا ہوگی۔ بے شک، اگر ایک کوئی خاص مخصوص شہر کسی ایک ہی مسلک کے لوگوں کو دے دیا جائے تو پھر بھی ان کے اندر اختلافات پیدا ہوں گے، اختلاف رائے بھی پیدا ہوگا، اور وہ ایک عقیدے پہ ہوں گے، لیکن اسی ایک عقیدے جو ان کا مشترکہ عقیدہ ہوگا، اسی عقیدے کے حوالے سے ان میں اختلاف رائے پیدا ہوگا۔ واہ، یعنی کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کسی لوگوں کو کوئی مخصوص علاقہ دے دیں، واہ، واہ، ہاں؟ واہ، تو اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے آپ کا کوئی آپ کا ہم مسلک ہے یا کسی دوسرے مسلک کا مسلمان ہے، صحیح، ٹھیک ہے، صحیح، آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے، برداشت کرنا ہے، ہاں؟ بے شک، اور یہ تصوف میں وسعت ہے، وسعت ہے، اور یہ روکتا ہے، اور روکتا ہے، اور اس میں- ضرورت اس ہاں، وجہ سے ہے کہ اور یہ وہ واہ ہے، واہ اس واہ، میں کیا بات ایک ہے، وسعت کیا ہے، بات اس میں ہے، برداشت ہے، اس میں محبت ہے، اس میں اخوت ہے، واہ، اس میں بھائی چارہ ہے، بھائی چارہ اس میں امن ہے، اس میں امن ترقی ہے، اس میں ہاں، خوشحالی اور ہے، الحمدللہ ماشاءاللہ، دیکھیں کبھی جو حقیقی صوفیاء کے آستانے ہیں ان سے کبھی شدت پسندی اور نفرتوں کی تعلیم نہیں دی جاتی، فرقہ واریت کی تعلیم نہیں دی جاتی، اور ان آستانوں سے کبھی کوئی دہشت گرد پیدا نہیں ہوتے، واہ، الحمدللہ۔ واہ، الحمدللہ۔ نوشین سنگل او پیمپر پیر صاحب، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے، تو پہلا میرا سوال آپ سے، میں اس پہ آتا ہوں کہ روزے کی حقیقت کیا ہے، اس پہ روشنی ڈالیے۔ صلی اللہ علی النبی المصطفیٰ وآلہ الاطہار۔ قاضی صاحب، واقعی یہ موضوع بہت وسیع موضوع ہے، لیکن اس کے بارے میں مختصراً میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس امت مسلمہ پر احسان عظیم ہے جو ماہ رمضان ہے۔ دیکھیں اس میں رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں، اور مغفرت اور بخشش کے مواقع اللہ بہت بڑھا دیتا ہے، اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور عبادات کے مواقع بھی انسان کو بہت زیادہ ملتے ہیں۔
اسی لیے تو میرے نبی سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدقسمت ہے وہ انسان جو رمضان کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو یہ احسان عظیم ہے رب کی طرف سے اپنے بندے پر. اور پھر اسی ماہ رمضان میں وہ عظیم رات بھی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ وہ ایک شب 1000 مہینوں سے بہتر ہے، لیلۃ القدر. تو اس میں خیر ہی خیر ہے، عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں اور مغفرت ہے. اور ایک خصوصی حوالے سے ایک پہلو یہ بھی ہے، آپ نے کہا کہ رمضان کی اور خصوصاً روزے کی حقیقت، اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں رمضان شریف کا اور روزے کا ایک روشن پہلو یہ بھی ہے، اگرچہ بہت سارے پہلو ہیں، روشن پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں پر اتمام حجت ہے. صحیح. اتمام حجت کیسے؟ وہ ایسے کہ دیکھیں جب ایک مسلمان روزہ رکھ لیتا ہے، وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو ناجائز اور برے کاموں سے تو اس نے پرہیز کرنا ہی کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جائز اور حلال کام بھی ممنوع قرار پاتے ہیں. صحیح صحیح صحیح. ہاں، اور بعض ایسے کام جو کہ فضیلت رکھتے ہیں اور جائز ہیں مگر روزے میں ممنوع ہیں. تو ایک روزہ دار نہ صرف برائیوں سے اجتناب کرتا ہے بلکہ ان حلال کاموں سے بھی خود کو روکے رکھتا ہے جن سے اللہ نے حالت روزہ میں رکنے کا حکم دیا. تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ایک ماہ ایک مسلمان اپنے نفس پر قابو پاتا ہے اور برائیوں سے بھی خود کو روکتا ہے اور حالت روزہ میں حلال چیزوں سے بھی جو روزے کے یعنی روزے میں ممنوع ہیں روزے کی حالت میں، ان سارے کاموں سے خود کو روکے رکھنا. تو یہ اتمام حجت اس صورت میں ہے کہ اس کے بعد ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے انسان کے لیے کہ اگر ایک ماہ، میں اپنا کہوں گا کہ اگر ایک ماہ میں نے خود کو سارے برے کاموں سے، فواحشات و منکرات سے روکے رکھا، صحیح، تو اگر میں کوئی بہانہ بناؤں کہ یار گناہوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے، یار ہم تو گناہگار انسان ہیں، یار ہمیں تو شیطان ورغلا لیتا ہے، تو اگر ایک ماہ میں اپنے نفس پہ قابو پا لیا تو ساری زندگی کے لیے کیوں نہیں؟ واہ. تو یہ ایک اتمام حجت ہے پروردگار کی طرف سے. واہ واہ. اور بڑی تفصیل سے جس طریقے سے آپ سمجھا رہے ہیں محسوس ہو رہا ہے کہ جس طریقے سے آپ ان کے دل میں اتر رہے ہیں. ایک تو ہوتا ہے سمجھانے کا، ایک بولنے کا انداز، لیکن آپ کے انداز میں اتنی شفقت ہے کہ جی چاہتا ہے کہ ان ساری باتوں کو پیا جائے. بہت شکریہ. گفتگو کا سلسلہ